ہمارے مہمان آقا کے عاشق جگمگ تارے، ہمارے مہمان آقا کے عاشق جگمگ تارے، ہمارے مہمان۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ہم اپنے ویورز کو اپنے پروگرام ہمارے مہمان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک بار پھر ہم آئے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ اور ایک فیمس سیلیبریٹی کے ساتھ۔ ویورز، دنیا میں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی خاص پہچان نہیں یا شہرت نہیں، اور وہ ایک عام سی زندگی گزار کر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، بلکہ زیادہ تر لوگوں کا یہی معاملہ ہے۔ مگر کچھ لوگ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی دلوں میں زندہ رہتے ہیں، یادوں میں باقی رہتے ہیں، یعنی جن لوگوں نے اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے کارناموں سے اپنی ایک پہچان بنائی ہوتی ہے، وہ مر کر بھی نہیں مرتے۔ ناظرین، ایسی ہی ایک شخصیت سنی تحریک کے بانی اور قائد محمد سلیم قادری شہید کی بھی ہے، جو ماضی میں شہید کر دیے گئے لیکن آج بھی وہ ہمارے دلوں میں زندہ ہیں، ہماری یادوں میں زندہ ہیں۔ آج سلیم قادری شہید تو ہمارے درمیان موجود نہیں، مگر ان کی ایک نشانی، ان کے صاحبزادے ہمارے درمیان موجود ہیں۔ جناب بلال سلیم قادری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب ماشاء العالمین۔ اللہ۔ ویورز، پروگرام کی فارمیٹ کے مطابق ہم اپنے پروگرام کو آگے کنٹینیو کریں گے، مگر آئیے سب سے پہلے ہم تلاوت قرآن پاک سے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں حسان قاسمانی۔ تو کیسے ہیں آپ محمد حسان قاسمانی؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ تلاوت قرآن پاک سننا کر ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی میں آپ کو ہی دعوت دوں گا کہ سنا کر ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ بسم اللہ۔ بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز ہے جاں بانا، دل میں تجھے رکھ لوں، دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانانا، دل میں تجھے رکھ لوں، کیوں آنکھ میں لائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ میں لائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے، اب رخ کو چھپا بیٹھے، کر کے مجھے دیوانہ، دل میں تجھے رکھ لوں، کرنا اے چشمے کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشمے کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو میرے آقا، جب جان لبوں پر
सामने आ जाना जब जान लगों पर हो तुम सामने आ जाना जब जान लगों पर हो तुम सामने आ जाना मैं हो शोहवा सब में इस बात पे खो बैठा मैं हो शोहवा सब में इस बात पे खो बैठा हंस कर जो कहा तूने आया मेरा दीवाना हंस कर जो कहा तूने आया मेरा दीवाना पीने को तो पी लूंगा पर जरा सी है आका पीने को तो पी लूंगा पर जरा सी है अजमेर का साकी हो अजमेर का साकी हो अजमेर का साकी हो बगदाद का मैं खाना अजमेर का साकी हो बगदाद का मैं खाना बेखुद किए देते अंदाज़ ही जा पाता दिल में तुझे रख लो ऐ जलवाए जाना ऐ जलवाए जाना दिल में तुझे रख लो माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। व्यूअर्स, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है आपस की बात। हमारे मेहमान आका के आशिक जगमग तारे हमारे मेहमान कि जिंदगी का कितना अरसा वालिद साहब की शफकतें और मोहब्बतें आपको मिली, कितना अरसा आपने इनके जेर साया गुजारा? अल्हम्दुलिल्लाह वालिद गिरामी अमीर शोहदा अहले सुन्नत मोहम्मद सलीम कादरी शहीद रहमहुल्लाह तकरीबन जब उनकी शहादत हुई तो तकरीबन 10 साल का था मैं, और यानी कि 10 साल मैंने उनके साथ ज़िंदगी गुजारी है। और जब शहादत होती है तो मैं तकरीबन 10 साल कुछ माह और कुछ दिन का था, वाह, और छोटा भाई भी था तो वो तकरीबन 5 साल का था। तो यूँ समझ लेंगे 10 साल तकरीबन वालिद साहब के साथ मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारी। हजरत, जिस वक्त आपके वालिद साहब पर कातलाना हमला हुआ था उस वक्त आप भी उनके साथ थे, आप उस हमले में महफूज रहे, इस हवाले से कुछ बताएं हमारे व्यूअर्स को। वालिद गिरामी अमीर शोहदा अहले सुन्नत मोहम्मद सलीम कादरी अलैहि रहमा का मामूल था जी। कि वो नमाज जुम्मा अदा करने जो घर के करीब ही एक मस्जिद थी वहाँ पर तशरीफ़ ले जाते थे, तो जुम्मा की इमामत फरमाते थे। हस्ब रिवायत जो है वो जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए जा ही रहे थे तो रास्ते में उन पर कातलाना हमला हुआ जिसमें वो शहीद हुए। तो मैं भी उनके साथ था और उनके गार्ड, उनके गनमैन, पुलिस और ड्राइवर
میرے ایک پھپھا تھے جی اور ایک کزن چھوٹا بھائی اور ایک اور کزن تھا، یہ سب اسی گاڑی میں جو ہے سوار تھے۔ تو جب عین جمعہ کی نماز کا وقت ہوا اور ہم مسجد کے بالکل قریب ہی تھے کہ ہم مسجد پہنچ جاتے، چند قدموں کے فاصلے پر ان پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ عین جمعہ کی نماز کے وقت وہ شہید ہوئے اور ان کے ساتھ جو ہے میرے پھپھا، ایک کزن، ایک پولیس والا، پولیس کانسٹیبل اور ڈرائیور جو تھا والد صاحب کا، وہ سب اسی دن اسی موقع پر شہید ہوئے۔ قائد سنی تحریک محمد سلیم قادری شہید کی کچھ یادیں جو آپ ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں۔ والد گرامی محمد سلیم قادری شہید علیہ رحمہ کی بطور والد کچھ یادیں ایسی ہیں جو میں جی چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں اور آپ کے ویورز کے ساتھ بھی۔ جزاک اللہ۔ زیادہ تر تو دیکھیں ان کی مصروفیات یا ان کی زندگی کا جو حصہ تھا وہ تحریکی اور تنظیمی کاموں میں مصروف رہتے وہ، جی اور جب ہم صبح اسکول جاتے تو وہ سو رہے ہوتے تھے۔ جب اسکول سے آتے تھے، چونکہ والد صاحب کا معمول یہ تھا کہ وہ رات جاگتے تحریکی مصروفیات میں اور فجر کی نماز ادا کر کے پھر آرام کرتے، ماشاء تو اللہ۔ ظہر کی نماز کے لیے وہ اٹھتے تھے اور اس کے بعد ناشتہ کرتے تھے۔ یہ بہت کم لوگوں میں ایسا ہوتا ہے کہ دوپہر کو 3 بجے اٹھ رہے ہیں، 2 بجے یا 4 بجے ظہر کی جی نماز ادا کرنے کے لیے، تو انہیں ناشتہ چاہیے ہوتا تھا۔ کھانا گھر میں تیار بھی ہوتا تھا تو وہ کھانا نہیں ہاں، کھاتے تھے۔ میرا بھی یہی معاملہ ہے، جی، میں بھی کھانا نہیں کھاتا، ناشتہ ضروری ہے۔ عموماً جو لوگ رات جاگتے ہیں تو وہ صبح اٹھ کر جی بالکل۔ جو ہے وہ ناشتے کا ہی اہتمام ان کے لیے ہوتا ہے۔ سب سے بڑی اور میں سمجھتا ہوں اہم بات یا اہم عادت جو ہم نے ان کی دیکھی، وہ جیسے ہی اٹھتے تھے سب سے پہلے اخبار پڑھتے تھے۔ ماشاء اللہ۔ تو یہ معمول تھا ان کا کہ سب سے پہلے صبح اخبار پڑھتے تھے کہ شہر میں، ملک میں جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے۔ کیا رہا ہے؟ اس کی چونکہ یہ ایک تحریکی کام کا بھی حصہ ہوتا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی ہے کہ اپنے ارد گرد یا اپنے احوال کی خبر رکھنی چاہیے، بالکل۔ تو یہ اس میں بھی شمار ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد شام کا ٹائم جو ہے ان کا مرکز کا وقت ہوتا تھا کہ وہ مرکز پر تشریف فرما ہوتے تھے۔ ماشاء اللہ۔ لیکن بطور والد جو ہے گھر میں رات کا کھانا جو ہے وہ تقریباً 7 کھایا جاتا تھا، 9 بجے، 9:30 بجے، 10 بجے جب وہ مرکز سے واپس تشریف لاتے تھے، اور کچھ وہ پوچھ گچھ کرتے تھے اسکول کے معاملات، مدرسے کے معاملات کے حوالے سے، اور یوں جو ہے جمعہ کی نماز ادا کرنے جب ہم جاتے تو یہ پورے ہفتے میں وہ مومنٹ ہوتا تھا کہ جب ہم والد صاحب کے ساتھ جاتے تھے اور ساتھ واپس آتے تھے۔ واپس آتے۔ اس کے علاوہ ان کی صحبت کم میسر ہوتی تھی۔ اچھا، جی، والد صاحب کی کوئی نصیحت جو کبھی انہوں نے آپ کو کی ہو؟ دیکھیں والد صاحب علیہ رحمہ کی جب شہادت ہوئی تو میری عمر بہت چھوٹی تھی، 10 سال کی تھی، تو نصیحت جی والے مرحلے میں ہم نہیں تھے بلکہ تربیت والے مرحلے میں تھے، کہ والد صاحب تربیت کس انداز سے انہوں نے فرمائی۔ سب سے پہلے تو وہ تعلیم کے حوالے سے بہت زیادہ سخت تھے، کہ مجھے ماشاء یاد اللہ۔ نہیں ہے کہ میں نے والد صاحب علیہ رحمہ کی موجودگی میں اسکول کی کبھی چھٹی کی ہو۔ ماشاء اللہ۔ اسی طریقے سے مدارس کے حوالے سے وہ بہت زیادہ سخت ہے، جی کہ مدرسے کا جو سلیبس ہوتا ہے، نصاب ہوتا ہے، اس حوالے سے میں نے کبھی چھٹی ان کی، مجھے یاد نہیں ہے کہ ان کی حیات میں نے کبھی چھٹی کی ہو۔ تو ایک تو تعلیمی اعتبار سے وہ بہت زیادہ سخت تھے، دوسرا شرعی معاملات کے حوالے سے، جیسے ٹی وی دیکھنا، گانے سننا، یا کوئی ایسا معاملہ جو غیر شرعی ہو، تو وہ انتہا درجے کی سختی فرماتے تھے۔ اور الحمدللہ یہ تحدیث نعمت کے لیے عرض کرتا ہوں کہ والد صاحب کی تربیت کا موقع ان کی زندگی میں ایسا مرحلہ، ایسا معاملہ رہا کہ الحمدللہ وہی طریقہ کار زندگی میں اب بھی جھلک ماشاء ہمارے اللہ۔ گھر میں، خاندان میں نظر آتی ہے الحمدللہ۔ اچھا حضرت، آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ کیا دینی تعلیم بھی حاصل کی ہوئی ہے آپ نے؟ جب والد صاحب شہید ہوئے تو میں 4th کلاس میں تھا، اس کے بعد میں نے اسکول کو چھوڑ دیا اور حفظ قرآن کی طرف آیا، تو الحمدللہ مدرسۃ المدینہ سے میں نے حفظ قرآن ماشاء اللہ۔ تحدیث نعمت کے لیے عرض کرتا ہوں کہ 1 سال 1 ماہ میں حفظ کیا تھا۔ واہ واہ، ماشاء اللہ، مطلب آپ ذہین تھے۔
ذہین ہوں واہ واہ ذہین ہے. جی. اللہ واہ واہ واہ. اور پھر جب میرا حفظ مکمل ہوا تو میں نے 9 کے پیپر دیے. 9 کے پیپر دینے کے بعد جو ہے چونکہ میں نے اپلائی کیا ہوا تھا ویزے کا ملک شام جانے کے لیے, ماشاء اللہ. تو 9 کر کے میں ملک شام چلے گیا تھا. تو میں نے وہاں پر الحمدللہ درس نظامی کی. 6 سالہ کورس ہوتا ہے. 2012 میں واپس آیا وہاں سے, 12 کے لاسٹ میں. تو پھر چونکہ 9 دے کر گیا تھا تو 9 دوبارہ دینی پڑی, رجسٹریشن اس کی ختم ہو چکی جی. تھی, تو 9 دی اور 10 کمبائنڈ دی الحمدللہ میں نے. ایک ساتھ دی. پھر میں نے فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر بھی کمبائنڈ دیا. ماشاء اللہ. پھر بی اے اور بی اے پارٹ 2 میں نے کیا, ماشاء اور اللہ. اب ماسٹر ان اسلامیات, مطلب اسلامیات میں ایم اے کر رہا ہوں, اور ماسٹر ہی پولیٹیکل سائنس میں بھی کر رہا ہوں. ماشاء اللہ. جی. اچھا, آپ کون سا کھیل پسند کرتے ہیں, اور کیا اب بھی آپ کوئی کھیل پسند کرتے ہیں؟ دور طالب علمی کی بات بتاتا ہوں کہ کرکٹ کھیلتا تھا شوق سے, اور جب موقع ملتا تھا, بہت اہتمام کے ساتھ نہیں, تو میچ دیکھ لیتا تھا. لیکن اب تو مواقع میسر ہی نہیں ہے, بالکل. تو اب کھیلنا کئی سال ہو گئے نہیں کھیلا ہے کرکٹ میں نے. اچھا, جی. ماشاء اللہ. اچھا, آپ کی فیوچر پلانس کیا ہیں آپ کے؟ الحمدللہ تحریکی کام جاری ہے ماشاء اللہ. اپنی استطاعت کے مطابق. الحمدللہ شہر کراچی میں, اندرون سندھ میں, بلوچستان میں اور پنجاب کے کئی اضلاع میں ہمارا کام الحمدللہ ہے, اور جتنا ہم کام کرتے ہیں واہ اتنا اسٹیبل ہے ہمارا کام. واہ. ماشاء اور اللہ. ہمارے روابط پورے پاکستان میں گراس لیول تک, یعنی نچلی سطح تک ذمہ داران ہمارے پر موجود ہیں. ماشاء اللہ. دوسری بات عرض کروں کہ فیوچر پلاننگ کا آپ نے پوچھا, الحمدللہ اس وقت بلدیہ ٹاؤن میں ہم نے ایک ہاسپٹل بنایا ہے. ماشاء اللہ. میں نے نہیں بنایا, وہ میرے والد صاحب نے بنایا تھا. والد صاحب نے. میں نے اس کو رینیو کیا ہے, رینوویٹ کیا ہے, یا اس کی از سر نو تعمیر کی ہے. واہ. اور یہ بلدیہ کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ہاسپٹل ہے, اور آج سے 6 ماہ پہلے ہم نے اس کی اوپننگ کی تھی. میں آپ کو بتاتا چلوں, آپ کے توسل سے آپ کے ویورز کو بھی بتاتا چلوں, یہ بلدیہ ٹاؤن کا واحد منفرد ایسا ادارہ ہے جہاں پر اسپیشل بچوں کا علاج ہوتا ہے. ماشاء اللہ. اور اسپیشل بچے یعنی جسمانی اور ذہنی معذور جو ہوتے ہیں, ہم رجسٹر کر کے فری آف کاسٹ ان کا علاج کرتے ہیں. واہ واہ. ماشاء اللہ. اور الحمدللہ ہمارے السلامہ ہاسپٹل میں مختلف اداروں کے تعاون سے جی. تقریباً 250 ایسے معذور بچے ہیں جن کی میڈیسن, جن کی لیب اور جن کی تمام جو میڈیکل نیڈز ہیں وہ ہم پوری کر کے دیتے ہیں. ماشاء اللہ. اور روز مرہ کی بنیاد پر الحمدللہ وہاں پر ان بچوں کے اوپر کام ہوتا ہے. ماشاء اللہ. اور اس کے علاوہ جنرل او پی ڈی اور دیگر معاملات بھی الحمدللہ ہاسپٹل میں جو ہے وہ بہت کم پیسوں میں عام عوام کی خدمت السلامہ ہاسپٹل کر رہا ہے. واہ واہ. دوسری بات آپ نے فیوچر پلاننگ کے حوالے سے پوچھی, میں اس میں انکلوڈ کرنا چاہتا ہوں جی بالکل. کہ بلدیہ ٹاؤن ہی میں الحمدللہ ہم نے دا بلیسنگ اسلامک اسکولنگ سسٹم کے نام سے ادارہ قائم کیا ہے پچھلے سال. ماشاء اللہ. اس ایک سال میں ہماری پروگریس یہ ہے کہ ہمارے پاس 100 کے قریب بچے ایڈمیشن ہو چکے ہیں ایک سال کے اندر. جی. اور ہم نے بہت کم فیس رکھی ہے, لیکن جو ہمارا سلیبس ہے, اگر آپ وہ کسی اچھے علاقے میں, پوش علاقے میں پڑھائیں گے تو وہ شاید 10,000 روپے چارج کرے گا, اور ہم 1,000 روپے بھی چارج نہیں کر رہے. واہ واہ. تو سلیبس ہمارا بہت اچھا ہے, کریکلم بہت اچھا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ جو آنے والی قوم ہے, آنے والی جنریشن ہے, وہ پڑھی لکھی ہو اور جو ہے وہ ایجوکیٹڈ ہو, باشعور ہو. جی ماشاء اللہ. پاکستان کی کس نامور شخصیت سے آپ بہت انسپائر ہیں؟ آپ سے ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. بلال بھائی, کون سا نعت خواہ آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے, اس کو آپ سنتے بھی ہوں؟ انسپائر والی بات میں کنٹینیو کرتا جی. ہوں. ماشاءاللہ آپ نے چھوٹی عمر میں نعت خوانی کی, اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقیاں عطا فرمائے. جزاک اللہ. اور جزاک اللہ. بڑی شخصیات میں کی میں محبت. قبلہ امیر اہل سنت, امیر دعوت اسلامی محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکات ماشاء اللہ. المالیہ کو
میں ان کو Inspiring, اپنا ماشاء اللہ، آئیڈیل سمجھتا ہوں. واہ واہ، اسی طریقے سے قائد سنی طریق محمد سلیم قادری علیہ رحمہ کو اپنا آئیڈیل سمجھتا ہوں، ماشاء اللہ، کیونکہ ان دونوں شخصیات میں ایک چیز مشترک تھی، جی کامن تھی، کہ یہ دونوں فکر اعلیٰ حضرت پر سختی کے ساتھ کاربند ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے آئیڈیل اس وجہ سے یہ دونوں شخصیت ہیں کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ سیدی سندی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے واہ واہ، نظریے، فکر اور ان کی سوچ کے مطابق زندگی گزاری اور ماشاء ابھی بھی گزار رہے ہیں. بالکل ماشاء اللہ. کون سا نعت خواں آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے اور کیوں پسند ہے؟ پہلے کیوں کا جواب دیتا ہوں، پھر نعت خواں جی بتاؤں گا. سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی جو شاعری ہے میں سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے کمال کر دیا. واہ، تو جو اعلیٰ حضرت کو سمجھ کر پڑھتا ہے میں اس نعت خواں کو پسند کرتا ہوں. ماشاء اللہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ لکھا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ہے اور پڑھا حاجی اویس رضا قادری نے ہے. واہ واہ واہ، تو ماشاء اللہ. مجھے اعلیٰ علامہ حضرت کے اویس کلام رضا کی وجہ سے مجھ سے بہت محبت بھی کرتے ہیں، شفیق بھی ہیں مجھ پر، بالکل ماشاء اللہ، الحاج محمد اویس ہم رضا دیکھتے قادری. رہتے ہیں ماشاء اللہ. میں ان کو بہت سنتا ہوں. اسی طریقے سے ہمارے حافظ طاہر قادری صاحب ہیں، ان واہ کو واہ، سنتا ہوں. اور میرے دوست بھی ہیں بہت اچھے، الحاج ساجد قادری. میں یہ واہ، 3 نعت خوانوں کو شوق سے سنتا ہوں اور ذوق سے سنتا ہوں. اچھا ہمیں نہیں سنتے آپ؟ آپ سے ویسے میں ملاقات بہت کم محفلوں میں ہوئی ہے. اچھا ماشاء اللہ. جی، آپ کی پسندیدہ نعت کون سی ہے؟ نعتیں الحمدللہ بہت ساری ہیں، سب پسندیدہ ہے. میں نعت بتاتا ہوں، ممکن ہو تو آپ اس کے 2 شعر سنا دیجیے گا. ماشاء اللہ، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف واہ. ان کی رسائی. جی. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، بولو نا گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے. اور سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا میرے آقا، اے بے کسوں کے آقا، اے بے کسوں کے آقا، اب تیری دہائی سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. اور مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ رضا واللہ، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی
رسائی ہے، صرف کی رسائی ہے، صرف کی رسائی ہے، صرف کی رسائی ہے، سنتے کہ محشر میں صرف کی رسائی ہے۔ حضرت سنا ہے کہ آپ نے ملک شام سے دینی تعلیم حاصل کی ہے، اگر وہاں کا کوئی یادگار واقعہ جو ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں۔ ملک شام کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ مدینۃ المنورہ اور مکۃ المعظمہ کے بعد سب سے مقدس سرزمین جو ہے وہ ملک شام ہے۔ واہ واہ، سب سے زیادہ انبیاء کرام اس سرزمین پر مدفون ہیں، آرام فرما ہے۔ ہزاروں صحابہ یہاں پر مدفون ہیں، ہزاروں تابعین یہاں پر اولیاء اللہ مدفون ہیں۔ الحمدللہ میں نے جس ادارے سے ملک شام میں تعلیم حاصل کی وہ باب الصغیر ایک قبرستان ہے تاریخی، جس میں کئی صحابہ کی مزار مبارک ہے، جیسے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار اسی قبرستان میں ہے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف بھی اسی قبرستان میں، اور اسی طریقے سے کئی اہل بیت اور کئی اولیاء اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے مزارات وہاں پر ہیں۔ تو فقیر جس ادارے میں پڑھتا تھا تو وہ ادارہ بالکل باب الصغیر کے کارنر پر ہی موجود تھا، تو الحمدللہ ہم گائے بگائے جو ہے وہاں پر زیارت بھی کرتے تھے اور علم دین بھی حاصل کرتے تھے۔ ملک شام کی جہاں تک بات ہے، میں سمجھتا ہوں آپ کے ذریعے سے، آپ کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے بتاتا چلوں، وہاں پر جو تعلیمی نصاب جو ہے، تعلیمی سلیبس جو ہے وہ بہت عمدہ ہے۔ مثال یوں دے کے سمجھاتا ہوں کہ اگر کوئی قرآن کریم حفظ کرتا ہے، جی، سب سے پہلے تو حفظ کرنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہے کہ اس کے مخارج، اس کے قواعد بالکل ٹھیک ہونے چاہیے۔ تو وہاں کے مشائخ جو سند دیتے ہیں وہ ہمارے یہاں جیسی سند نہیں ہوتی، بلکہ وہاں کی سند ایسی ہے کہ غلام مصطفیٰ نے بلال سلیم سے سنا، بلال سلیم نے اپنے استاد فلاں شیخ سے سنا، فلاں شیخ نے فلاں شیخ سے سنا، تو یوں یہ واسطہ در واسطہ یا سلسلہ بسلسلہ ہوتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک جاتا ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ تو جب وہ سند دیتے ہیں تو کوئی 26 واسطوں سے، کوئی 25 واسطوں سے اور کوئی 27 واسطوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ سند جاتی ہے۔ تو وہاں پر قرآن شریف حفظ کرنے کا بہت یہ جو طریقہ کار ہے رائج ہے، اور سند جو ہے وہ متصل ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک۔ یہ قرآن شریف کی بات۔ حدیث مبارکہ کی بات ہے، حدیث مبارکہ یہ ہمارے یہاں بھی رائج ہے، ہمارے مشائخ اس کی اجازت دیتے ہیں۔ جیسے سیدی اعلیٰ حضرت نے اپنے تلامذہ جو شاگرد تھے انہیں اجازت دی، اور پھر اعلیٰ حضرت کے خلفاء اور شاگردوں نے آگے دی اپنے طلباء کو، اور اس طریقے سے آگے طلباء تک پہنچی، اور الحمدللہ ہم تک بھی پہنچی۔ تو حدیثوں میں، احادیث میں بھی یہی ہے کہ جو حدیث آپ سماعت کرتے ہیں وہ متصل ہوتی ہے، اس کی سند کہ میں نے فلاں شیخ سے سنی اور فلاں شیخ نے فلاں سے سنی اور فلاں نے فلاں سے سنتے ہوئے اس طریقے سے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک سلسلہ جاتا ہے۔ تو وہاں پر میں آپ کو ایک واقعات تو نہیں ہے، جو درس ہوا اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ ملک شام میں چھٹیوں کے ایام ایک ساتھ میچ ہو گئے کیلنڈر کے حساب سے، تو 5 چھٹیاں ایک ساتھ طلباء کو مل گئی۔ تو الحمدللہ وہاں کے طلباء تعلیم حاصل کرنے میں اتنے سنسیئر ہوتے تھے، سنجیدہ ہوتے تھے کہ انہوں نے مشائخ سے ریکویسٹ کی کہ یہ 5 دن چھٹیاں یہ ضائع نہیں ہونی چاہیے ہماری۔ تو آپ کو میں بتاتا چلوں تو وہاں پر بخاری اور مسلم شریف کا دورہ 8 روز کے لیے رکھ دیا گیا۔ اس میں کیا طریقہ کار ہوتا تھا، فجر کی نماز کے بعد بخاری شریف پڑھنا شروع ہوتا تھا، شیخ تشریف فرما ہوتے تھے، شیخ بھی قرات کرتے تھے، پڑھتے تھے، اور کوئی اگر شاگرد پڑھنا چاہے تو اس سے بھی اجازت ہوتی تھی مائک پر۔
درس شروع ہوتا تھا فجر کی نماز کے بعد جی اور ختم ہوتا تھا عشاء کی نماز کے بعد. ماشاء اللہ. تو یوں جو بخاری شریف کی اتنی بڑی کتاب ہے جس میں کئی ہزار احادیث موجود ہے، وہ 6 دن میں یا 7 دن میں بخاری شریف پوری مکمل ہم سن لیتے تھے. سبحان اللہ. اور پھر سبحان جب اللہ. ہم کمپلیٹ کرتے تھے تو شیخ 8ویں دن اس کی اجازت لکھ کر ہمیں دیتے تھے کہ بلال سلیم نے مجھ سے سنی، میں نے اپنے والد سے سنی. اور اس طریقے سے کئی احادیث کی سندیں ہمارے پاس متصل موجود ہیں جو ملک شام میں سمجھتا ہوں آج بھی رائج ہے، اور ایک یہ یونیک منفرد کام ہے جس کو یہاں پاکستان میں بھی رائج کرنے کی ضرورت ہے. واہ واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بلال بھائی پہلیاں کیسی لگتی ہے آپ کو؟ کیونکہ ہمارا اگلا سیگمنٹ بوجھو تو جانے، جس میں ہم آپ سے کچھ پہلیاں پوچھیں گے اور دیکھیں گے کہ آپ ان کے جوابات تک کیسے پہنچ سکتے ہیں. چلیے تو پھر شروع کرتے ہیں. آقا کے عاشق جگمگ تارے ہمارے مہمان. بوجھو تو جانے پہلی ہے، چھوڑو مت تم اس کا ہاتھ، چپکے عرش پہ جائے، لے لو اس کو ہاتھوں ہاتھ، تحفے لے کر فرش پہ آئے. یہ آپ کی اسکرین پہ بھی موجود ہے. چھوڑو مت تم اس کا ہاتھ، چپکے عرش پہ جائے، لے لو اس کو ہاتھوں ہاتھ، تحفے لے کر فرش پہ آئے. دعا. واہ واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اگلی بھی ماشاء اللہ اسکرین پر ہے. 100 گھوڑے ایک لگام، آگے پیچھے چلے تمام. پہنچ گئے ماشاء اللہ. 100 گھوڑے ایک لگام، آگے پیچھے چلے تمام. تصویر. واہ واہ ماشاء اللہ تصویر. اگلی ہے پہلی، جب بھی وہ قرآن اٹھائے ایک بھی حرف وہ پڑھ نہ پائے. جب بھی وہ قرآن اٹھائے ایک بھی حرف وہ پڑھ نہ پائے. ہر وہ چیز جس سے قرآن اٹھایا جاتا ہے، جیسے رحل ہو، واہ واہ. کوئی اور چیز ہو جس سے قرآن شریف کو ریل جی کوئی باکس ہو تو جی. اگلی پہلی بھی ہماری اسکرین پر ہے. سب کے ساتھ وہ چلتا جائے، کوئی پکڑ کر اسے دکھائے. سب کے ساتھ وہ چلتا جائے، کوئی پکڑ کر اسے دکھائے. آ رہا ہے ماشاء اللہ آپ کے دماغ؟ آپ پڑھتے رہیں گے تو آ جائے گا دماغ میں. اچھا، سب کے ساتھ وہ چلتا جائے، کوئی پکڑ کر اسے دکھائے. اس کا آپ بتا دیں. یعنی سب کے ساتھ وہ چلتا جائے، کوئی پکڑ کر اسے دکھائے. سایہ. سایہ. واہ واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اگلی ہے، ایک استاد ایسا کہلائے، ایک استاد ایسا کہلائے، آپ نہ بولے سبق پڑھائے. ایک استاد ایسا کہلائے، آپ نہ بولے سبق پڑھائے. ایک بار پھر پڑھیں آپ. ایک استاد ایسا کہلائے، آپ نہ بولے سبق پڑھائے. ماشاء اللہ آپ پہنچ گئے. کتاب. واہ واہ ماشاء اللہ. بلال بھائی آپ نے تو سارے جواب درست دی. ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. آمین. بلال بھائی اب باری ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ کی، جس کا نام ہے ذہن لڑائیں. اس سیگمنٹ میں آپ کو اپنا ذہن لڑانا ہوگا اور دیے گئے جملوں کے درمیان چھپے لفظوں کو پہچاننا ہوگا. یہاں اسکرین پر جملے لکھے ہیں اور ان کے درمیان کچھ لفظ ہائیڈ یعنی چھپے ہیں، تو آپ نے ان کے نیچے چھپے لفظوں کو پہچاننا ہوگا. تو پھر آپ تیار ہیں؟ آپ کی اجازت سے شروع کریں. جی بسم اللہ. ماشاء اللہ. ہمارے مہمان آقا کے عاشق جگمگ تارے. دکھایا جائے ماشاء اللہ. ڈیش مومن کا ڈیش خزانہ ہے. حکمت. جی گمشدہ. واہ آپ کا بالکل صحیح جواب ماشاء اللہ. حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے. ماشاء اللہ. اگلا دکھایا جائے. ڈیش عالم کا وقار اور ڈیش کا پردہ ہے. خاموشی. ماشاء اللہ جی. آپ کا جواب بالکل درست ہے. پہلا ڈیش آپ نے پر کر دیا ہے. خاموشی عالم کا وقار اور ڈیش کا پردہ ہے. جاہل. واہ واہ جاہل کا پردہ جی. ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. ماشاء اللہ. انسان کے لیے ڈیش کی حفاظت سے زیادہ دشوار ہے. زبان کی حفاظت. واہ 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 واہ.
انسان کے لیے زبان کی حفاظت ڈیش کی حفاظت سے زیادہ دشوار ہے. مال کی حفاظت. مال کی حفاظت سے زیادہ دشوار ہے. بالکل صحیح جواب ماشاءاللہ. اگلا دکھایا جائے. انسان اپنی ڈیش سے ڈیش جاتا ہے. انسان اپنی ڈیش سے ڈیش جاتا ہے. انسان اپنی ڈیش سے ڈیش جاتا ہے. اپنی گفتگو سے. اپنی گفتگو سے. ماشاءاللہ. پہچانا جاتا ہے. واہ واہ بالکل صحیح جواب ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرت آپ کے تو سارے جواب ماشاءاللہ درست تھے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. آمین. آمین. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے تصویر پہچانے. آقا کے عاشق جگمگ تارے ہمارے مہمان. حضرت اس سیگمنٹ میں آپ کو تصویر دکھائی جائے گی لیکن وہ ہائڈ ہوگی مختلف باکس سے. تو ایک ایک کر کے باکس ہٹتے جائیں گے. آپ نے سیکنڈ چل رہے ہوں گے, آپ نے اس میں سیکنڈ میں رہ کے بتانا ہوگا. تو آپ تیار ہیں؟ جی. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ. پہلی تصویر دکھائی جائے. ماشاء اللہ ایک باکس ہٹ گیا ہے. ٹائمر بھی چل رہا ہے. دوسرا بھی ہٹ گیا ماشاء اللہ. ٹائمر رک نہیں رہا. 29 28 27 26 25. یہ ترکی کے صدر طیب اردوغان ہے. ماشاء اللہ ترکی کے صدر جی. طیب اردوغان. آپ کا جواب بالکل درست ہے ماشاء اللہ. اگلی تصویر دکھائی جائے. واہ واہ ماشاء اللہ. فرسٹ باکس ہائٹ اور ٹائمر چل رہا ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا کا امیر مزار شریف. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاء اللہ آپ کا جواب بالکل درست ہے. چلیے بھائی اگلی تصویر دکھائی جائے. واہ واہ. پہلا باکس ہٹ چکا ہے. دوسرا باکس ہٹ چکا ہے اور ٹائمر آپ کا تیزی سے چل رہا ہے. سیکنڈز آپ کے 27 26 25 24. صفا کا چبوترا ہے. صفا کا چبوترا. ماشاء اللہ آپ کا جواب بالکل درست ہے. چلے بھائی اگلی تصویر دکھائی جائے. واہ واہ. دو باکس سائڈ ہو چکے ہیں. تیسرا بھی ہونے جا رہا ہے. خرگوش. خرگوش. ماشاء اللہ آپ کا جواب بالکل درست ہے. واہ حضرت واہ ماشاء اللہ. آخری تصویر دکھائی جائے. ہاں 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 ماشاء اللہ. 32 31 30 29 28 27. حضرت ٹائم جا رہا ہے. 26 23 22 21. سبحان اللہ. واہ سیدی اعلیٰ حضرت کا مزار واہ واہ شریف. ماشاء اللہ آپ کا جواب بالکل درست ہے ماشاء اللہ. حضرت آپ نے تو ماشاء اللہ یہ اس راؤنڈ سے بھی ماشاء اللہ پاس ہو گئے ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. چلیے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اس پروگرام کی آخری ایکٹیویٹی کی طرف جس کا نام ہے ایک لفظ ایک خیال. ہمارے مہمان آقا کے عاشق جگمگ تارے ہمارے مہمان. جب آپ کو ایک لفظ دیں گے وہ لفظ سنتے ہی آپ کے ذہن میں جو خیال آئے آپ نے وہ ہمیں بتانا ہے. تو آپ کی اجازت سے شروع کریں. ماشاء اللہ. حضرت آپ کے لیے پہلا لفظ ہے شہادت. سنتے ہی آپ کے خیال میں سب سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ زندگی میں شہادت کے اسباب پیدا کریں. واہ 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 ماشاء اللہ. عباس قادری علیہ رحمہ جی سربراہ سنی تحریک جو نشتر پارک میں بلاسٹ ہوا تھا میلاد میں جی اور وہ شہید ہوئے, وہ اکثر اپنی تقاریر میں فرماتے تھے کہ شہادت کی تمنا کرنا ایک الگ بات ہے, جی لیکن زندگی میں شہادت کے لیے اسباب پیدا کرنا یہ کامیابی ہے واہ کہ واہ دین کا کام ایسا کریں اور تمنا پھر شہادت کی رکھیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نصیب. کیسا نصیب کہ 12 ربیع الاول کا دن ہے. مجھے یاد ہے کہ شہید اکرم قادری علیہ رحمہ کا اس دن روزہ تھا واہ واہ ماشاء اللہ. اور میلاد النبی کا دن نشتر پارک کا اسٹیج کثیر تعداد میں علماء جی اور حضور کا میلاد مناتے ہوئے یہ سب کے سب شہید ہوئے. اللہ. عباس قادری علیہ رحمہ, اکرم قادری علیہ رحمہ, افتخار بٹی, بلکہ اس اسٹیج پر کئی شیخ الحدیث
امجدیہ کے اور دیگر مدارس کے بزرگان دین موجود تھے، وہ سب تقریباً 63 کے قریب علماء، مشائخ، قائدین ایسے تھے جو شہید ہوئے۔ نصیب ہو تو ایسا ہو کہ وہ میلاد مناتے ہوئے واہ واہ جو ہے وہ شہادت کی واہ، موت اللہ تعالیٰ انہیں نصیب فرمائی۔ ماشاء اللہ، برکت۔ حضور کی حدیث مبارکہ ہے البرکۃ فی اکابرکم، کہ برکت تمہارے بزرگوں میں ہے، تو ہاں، بزرگوں کا ادب کرنا چاہیے کیونکہ بالکل ان کے ہونے سے برکت ہے۔ بالکل، ماشاء اللہ۔ تمنا، مدینے میں مرنے کی تمنا۔ ہاں 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 ہاں، واہ واہ واہ، ماشاء اللہ۔ مزار، یار غار و مزار، سیدنا صدیق اکبر۔ واہ واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تکبر، کم ظرفی ہے، واہ واہ، گناہ واہ۔ ہونا یا دین میں اس کی ممانعت ہونا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن تکبر انسان میں ایک ایسا نقص ہے کہ جو کم ظرفی میں بھی شمار ہوتا ہاں ہے۔ ہاں، واہ اللہ واہ، تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ اللہ، آمین آمین۔ نفرت، نفرت دور کرے، محبتیں بانٹے۔ ہاں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ گھر، ماں کے بغیر گھر نہیں۔ واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ صبر، کامیابی کی کنجی ہے۔ ماشاء اللہ۔ تسکین، مخلوق خدا کی خدمت میں دل کی تسکین ہے۔ ہاں، ماشاء اللہ۔ ترقی، اللہ پاکستان کو ترقی دے۔ آمین آمین آمین۔ حیا، حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ماشاء اللہ۔ دوری، دوری سنتے ہی آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ دوری انسان کو، ایک مسلمان کو دور اندیش ہونا چاہیے، دور کی سوچ رکھے۔ دور کی سوچ رکھے، جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ حضرت، اب ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، آپ یہ بتائیں کہ آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا جزاک ہوں۔ اللہ، آپ نے یہ ایک یونیک قسم کا جو ہے کانٹینٹ اور پروگرام شروع کیا، جزاک اللہ، مجھے مدعو کیا، میں سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور دعا بھی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو اسی طرح سے اور اسی انداز سے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا آمین۔ فرمائے۔ اس طرح سے ہمارے علماء کو انٹروڈیوس کروانا اور دینی کاموں میں جو معاونت اور ہوتی ہے اس میں آپ بھی ان کے شانہ بشانہ اس فیلڈ کے بالکل، مطابق چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ آپ آخری میں ہمارے ویورز کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جیسے گفتگو کے دوران وقتاً فوقتاً بات ہوتی رہی، پروگرام کے دوران بات ہوئی کہ علم دین حاصل کریں، جی زندگی جس طرح سے بزرگوں نے گزاری ہے ویسے گزاریں، جی دین کا کام کرتے رہیں جی، اور بڑوں کا ادب کریں، بالکل، علماء کا ادب کریں اور علماء کے قدموں کے ساتھ جڑے رہیں، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے قدموں سے جڑے رہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ ویورز، انشاءاللہ ہم ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔